روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. او یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض کیا گیا تھا. اللہ کیوں فرض کیے؟ تو اللہ کہتا کہ تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اس لیے میں نے روزہ رکھا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر میں اللہ نے روزہ کو مسلط کر دیا کہ ایک مہینہ دن بھر نہ کھانا میں ہاتھ لگاؤ نہ پانی میں ہاتھ لگاؤ، ایک دم بھوکا رہو. اس سے پہلے نہ پیغمبروں کی امت کے اوپر میں روزہ فرض نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض تھا تمہارے اوپر بھی فرض ہے. تو پتا چلا کہ روزہ شروع سے چلا آ رہا. روزہ، ارے زور سے بولو. ہاں یہ روزہ جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. میں تو کہتا ہوں کہ 30 روزے ہیں. اللہ اگر 6 مہینہ بھی رکھتا نا، اور قربان جاؤ اللہ والے روزہ رکھتے. اور سنو ہمارے بزرگان دین، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا نا، اللہ اکبر کیا خوشیاں ہوتی تھی ان لوگوں کو. دعا کرتے تھے یا اللہ جلدی رمضان کا مہینہ بھیج، یا اللہ جلدی رمضان کا مہینہ آ جائے تاکہ نفل پڑھوں فرض کا ثواب ملے. ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے. ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب. ایک نوافل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا. اے نوجوانوں قربان جاؤ، میرے بچوں چاہے جو ہو جائے کام چھوٹے چھوڑ دینا لیکن روزہ مت چھوڑنا. ہاں مجبوری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. کس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اگر بیمار ہے، شدید بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ایک دم شدید بیماری ہے، تب تو روزہ چھوڑ دیئے. لیکن باقی کے روزے رکھنے ہوں گے. جو قضا ہوگا روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا. ہاں مسافر ہیں، مسافر کو بھی اجازت ہے. سفر کر رہے ہیں، ممبئی دلی جا رہے ہیں، پریشانی ہے، پیدل چل رہے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں قضا رکھ لینا ہے. عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ حیض میں آ جائے تو عورت کو اجازت ہے کہ ان دنوں کے روزے چھوڑ دو، باقی روزے جتنے ملے اتنے روزے رکھ لو. لیکن قربان جاؤ ہٹا کٹھا تندرست آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو قربان جاؤ اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے. انشاءاللہ رکھو گے میرے بچوں؟ کتنے بچے تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو وہ ایک کرکٹر ہے، کرکٹ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نوجوان لوگ. ایک کرکٹر ہے ہاشم آملہ، نام سنے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے. اور قربان جاؤ واحد مسلمان کھلاڑی ہے. 24 سال کا نوجوان ہے، 24 سال کا مسلمان ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے. 24 سال کا نوجوان، اتنی بڑی داڑھی. اے نوجوانوں سنو، اس کے پاس دولت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے نہیں ہے، دولت کا انبار ہے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے رسول کی محبت دیکھو. کلکتہ میں کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا. وہ ون ڈے نہیں، 20 نہیں، ٹیسٹ میچ کھیلنے آیا تھا. 4 دن کا میچ ہوتا ہے ٹیسٹ میچ، 4 دن 5 دن کھیلتے رہتا ہے، میدان میں دوڑتے رہتا ہے. ہاشم آملہ کلکتے کے اندر میں رمضان کے مہینے میں ٹیسٹ میچ کھیلا، پورے دن روزہ رکھ کر میدان میں کرکٹ کھیلا. اللہ اکبر کبیرہ، لیکن روزہ نہیں توڑا. اس لیے میرے بچوں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ کہ چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ کام چھوٹے گا ہم چھوڑ دیں گے لیکن روزہ رکھیں گے. اور جب روزہ رکھو تو کم سے کم اس سے دور رہنا. روزہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم موبائل سے دور رہنا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے کم دور رکھنا. ہاں الحمدللہ بات چیت کرنا جہاں تک ہو سکے اس کو دن بھر بند ہی رکھنا تو بہتر ہے. فیس بک پر مت جانا، یہ زہر ہے. یہ تمہارے روزے کے ثواب کو یہ فیس بک کھا لے گا. بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو. روزے کی ثواب کو کھا لے گا فیس بک.
اس لیے میرے بچوں بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش و نجات کا مہینہ۔ اس مہینے کی عزت و احترام کرنا، اس مہینے کے اکرام کرنا، اللہ کے آگے جھولیوں کو پھیلا دینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اے بابو اے بیٹھاؤ بھائی، ایسا لگے اگنی چھٹے آسمان سے اترا ہو، بیٹھا۔ اصل بچہ جلسہ سن سن کے تھک گیا ہو۔ سحری میں تاخیر کرو، سحری میں تاخیر کرو۔ سحری کھانا نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ سحری کھانا کیا ہے؟ ارے بولو، زور سے بولو، سنت ہے۔ اور سنو، جانتے ہو اے نوجوانوں، جانتے ہو برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے، سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اسے پیا کرو تاکہ بدن کو طاقت ملے گی روزہ رکھنے میں۔ سحری مت چھوڑنا۔ اچھا، روزے داروں کی کوالٹی ہے، ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا، اچھا بار بار گھڑی دیکھے گا، اخن تک ٹائم نہیں ملی ہو، اچھا اذان نہیں ملی ہو، اذان سن لا گیا اذان بہت بے چین، اچھا افطاری لگی گلی، کبھی خربوزہ دیکھتا ہوں، کبھی پکوڑی، کبھی کیلا، کبھی سیب، اگر دھیان اگرے میں نہیں کہ کخنی اذان ہے تھی بس ہم حملہ کروے۔ اور جیسے ہی مؤذن صاحب نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل کے گیئر، کیلا، سیب، انگور، بیدانا، انڈا، پکوڑی، کچری، گھومنی، موڑی، یہ کیا منہ سب جیسی، اب پھر ڈکار ماری کہی بھئی مزہ آنے لگی جی، مزہ لگتا ہے، یہ فیکٹری دن بھر چالو جی پہ مزہ لگتا ہے۔ ارے مزہ تو اس سے پوچھو جو دن بھر بھوکا ہے، کھانے کا مزہ اس کو ملے گا۔ پیاس کیا ہے؟ جو دن بھر پیاسا ہے، پانی کا مزہ اسے ملے گا۔ اور سنو، افطاری کا مزہ، اللہ جو خوشی افطار کے وقت میں اللہ دیتا ہے، افطار کے وقت میں اللہ جو خوشی دیتا ہے، اس خوشی کے آگے دنیا کی ساری خوشی فیل ہے۔ اور ایک بات بتاتا چلو میرے بچوں، جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ اور سنو، اس دروازے سے جنت میں کون جائے گا؟ عام آدمی نہیں جائے گا۔ کون جائے گا؟ یا اللہ اس دروازے سے کون جائے گا؟ سنو، میرا اللہ کہتا ہے اس دروازے سے جنت میں وہی جائے گا جس نے روزہ رکھا ہے۔ صرف روزے دار لوگ جائیں گے۔ حکم ہوگا، کہاں ہے میرے روزے داروں؟ آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، چلا جاؤ۔ روزے دار چلا جاؤ، روزے دار چلا جاؤ۔ روزے دار چلے گئے۔ اب کوئی ہے روزے دار کہ نہیں ہے؟ دروازہ بند، دروازہ بولو بھائی، ہاں اب کوئی نہیں جائے گا۔ وہ دروازہ خالص روزے داروں کے لیے ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اس دروازے سے ہم بھی داخل ہو؟ میرے بچوں، 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ، زیادہ کا روزہ نہیں، 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں۔ ایک ملک ایسا ہے جہاں پر 24 گھنٹے کا روزہ ہے، پھر بھی لوگ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، وہاں پر 24 گھنٹے کا روزہ، دن اور رات ملا کر روزہ ہے۔ یہاں تو صرف دن بھر، اور دن بھر کے لیے کیا؟ اچھا کھانا ہم لوگ، اچھا کھانا کیا ٹائم ہے؟ ارے بولے بھائی کھانا کیا ٹائم ہے؟ ناشتہ، دوپہر، رات، یہی نا ہے؟ تو رمضان کے دنوں میں بھی تو کھا ہی لیتے ہو، چھوڑتے کہاں ہو؟ افطاری کر لیے، ناشتہ ہو گیا، تراویح کے بعد کھانا کھا لیے، کھانا ہو گیا، دن کا دوپہر کا کھانا ہو گیا، اور سحری میں کھا لیے۔ ارے بولو، زور سے بولو، تینوں ٹائم بھیلے لیا، تینوں ٹائم بھیلے، قربان جاؤ۔ اچھا نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، افطاری کے چکر میں مغرب کی نماز ختم۔ اصل بات ہے کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیا تھی؟
کھجور لیے کھائے, پانی پیے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ہمارے یہاں 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ روزے دار لوگ آئیں گے. اچھا کتنے روزے دار جیسے اتنا بڑکا تھال لے کے بیٹھتا ہے, جب تک تھال ختم ہوگا نہیں اٹھے گا وہ. ارے یہ فیکٹری پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ تھوڑا کھا لو, نماز پڑھ لو, پھر کھاتے رہو بھائی. منع کسی نے کیا کھانے کے لیے؟ اچھا سحری کھایا کرو, لیکن سحری احتیاطاً. ہم کہہ رہے ہیں میرے بچوں کہ مختصر سحری کھانا, زیادہ سحری مت کھانا. کتنے لوگ گاؤں دیہات میں بھات بناتے, ترکاری بناتے, گوشت مچھلی ایک دم پورا ڈکار کر کے کھاتا. ایک آدمی رمضان کے دن روزہ رکھ کے بول رہا تھا ہم کہیں گے کی بولو نا, بولے کھٹا کھٹا ڈکار آوی صاحب, بولی صاحب پیٹ ایک دم دم بہنے گلا. ہم کہلے کہ سحری کم کھا. بولا حضرت ہمیں مختصر سحری کھائی کی کھیلا؟ بولا 10 تا پراٹھا 1 کلو دودھ. تی مختصر جی بیسی کی ہے تھی, بتائیے 10 پراٹھا جو دابے گا وہ ڈکار بھی نہ کرے گا. تو بھائی الحمدللہ روزہ صحیح سلامت رہے الحمدللہ. ہم یہ بھی نہیں کہتے مت کھاؤ, یہ برکتوں والا کھانا چھوڑو مت. برکتوں والا کھانا, سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا, اسے مت چھوڑو. ہاں احتیاط سے کھاؤ, احتیاط سے کھاؤ, مختصر کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, کم کھاؤ, اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی رہے, کہ بدن میں طاقت رہے. اتنا نہ کھا لو کہ کھا کے الٹ جاؤ, جھمیلے ختم ہو. اور چلتے چلاتے میرے بچوں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت الحمدللہ زیادہ سے زیادہ کرنا, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جانتے ہو 61 ختم قرآن شریف رمضان کے مہینے میں کرتے تھے. پورے 300 دن میں 61 ختم. کتنا؟ زور سے بولو. دن کتنے کا ہوتے ہیں روزہ کا؟ 30 دن. ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61. اس سے پتا چلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے, رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے. دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے, رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے. میرے بچوں ہم تم سے کہیں گے تم ختم اگر نہ کر پاؤ تو کم سے کم روزانہ 3 پارے, روزانہ کم سے کم 3 پارے تو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پڑھو, 1 حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. اے مسلمانوں سنو, یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا. بڑا, ارے زور سے بولو بڑا, ارے زور سے بولو نا بھائی. بڑا خوبصورت انسان ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا. میرا اللہ جانتا ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں. تو پھر میرا اللہ کہے گا تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے, دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا, دنیا میں میری عزت کرتا تھا, دنیا میں مجھے آنکھوں سے لگاتا تھا. اللہ دنیا میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, بڑی عزت کی دنیا میں, یا اللہ اس لیے اس کا بدلہ میں چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ قرآن سے کہے گا کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ یہ دنیا میں میری عزت کیا ہے, اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ حکم دے گا میرے قرآن جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ بولا تھا. صحرا میں جنگلوں میں, صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے, کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن
میں پڑھو. ماشاءاللہ قرآن سے محبت کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. اللہ وہ قرآن میرا بھی ہاتھ پکڑے اور قربان جاؤ جنت کے اندر میں داخل کر دے. الحمدللہ. آؤ عظمت قرآن کے لیے, محبت قرآن کے لیے. اور مجمع کے اندر میں اتنا بڑا مجمع ہے قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مجھے 5 آدمی چاہیے. اے بابو, اے چائے والا, تھوڑا سائڈ ہو جائے بابو, بیٹھ جائیے, ادھر جائیے, ادھر جائیے, جائیے ادھر جائیے. دیکھو ایک چائے والا وہ ہے, وہ چائے بیچ کے ہندوستان برباد کر رہا ہے. چائے بیچ کے جلسہ خراب کرے گا. ماشاءاللہ بیچنے دیجیے بچے بیچارے کو, بیٹھ کر کے بیچیے بابو, بیٹھ کر کے بیچیے, جن کو پینا ہوگا پی لے گا. بیٹھ جائیے آپ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اور قرآن سے محبت کرنے والے اس مجمع کے اندر میں یہ بچے 6 بچے ہیں. اور سنو, یہ وہ ذات ہے, اللہ اکبر کبیرہ, کل قیامت میں 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا اکیلا. کتنا آدمی کو لے کر جائے گا؟ ارے زور سے بولو. 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کون؟ کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا. نہیں, جو جہنم چلا گیا ہے, جو دوزخ کے اندر میں چلا گیا ہے, جس کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہے, اس کو نکال کر جنت کے اندر میں داخل کرے گا. سبحان اللہ بولا تماشا. 10 آدمی کو لے کر جائے گا. اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. سبحان اللہ بولا تماشا. یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. اے مسلمانوں, نوجوانوں, کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ میرا بھی کوئی حافظ قرآن ہاتھ کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. مجھے 5 آدمی چاہیے, مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. اللہ نے دولت دیا, اللہ نے پیسہ دیا, اللہ نے مال دیا, اللہ نے سونا دیا ہے, اللہ نے چاندی دیا ہے. اے مسلمانوں, اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. اپنے پیسے سے, اپنی دولت سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو. اپنا دانا کھلا کر, اپنا پیسہ کھلا کر, اپنی دولت کھلا کر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. انشاءاللہ وہی بچہ تیرا ہاتھ پکڑے گا, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 5 آدمی چاہیے, 5000 والا. کم سے کم ایک حافظ قرآن کو حافظ بنانے کے لیے کم و بیش کم سے کم 1 سال کا وقت لگے گا. ذہن بچہ ہے, ذہین بچہ ہے, دماغ تیز ہے. 1 سال میں حافظ قرآن بن جائے گا. اور 1 سال کا حافظ قرآن کا خرچ کم سے کم 5000 روپیہ ہے. کوئی ایسا پہلا سخی 5000 روپے اپنی ماں باپ. اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے. اگر اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن اگر نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا, الحمدللہ آپ کی ماں باپ کو اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا. اے مسلمانوں, ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی جیسے نیت کرو گے اپنے نام سے, مر جاؤ گے, یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے. مدرسہ اسلام جب تک قائم رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. ہے دوسرے نام, 1 نمبر پہ, پہلے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی انشاءاللہ, مکھیا ہو, پارشد ہو, ممبر ہو, وارڈ کمشنر ہو, او ماسٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر, چھوٹا بابو, بڑا بابو, کوئی ایک آدمی اپنا نام پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ ہم تیار ہیں, ایک بچے کو حافظ قرآن انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اس لیے کہ مجمع کم. محمد ہارون صاحب, اے محمد ہارون بابو, نعرے تکبیر, زور سے نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. عظمت قرآن, مقام قرآن, عظمت رسول. الحمدللہ. ہارون بابو کیا بچہ؟ کم سے کم 2 بچہ لیا ہارون بابو. اللہ بہت دے گا ماشاءاللہ. 2 بچہ ہارون بابو کا لکھیے, 2 بچہ 10,000 روپیہ. الحمدللہ ہے ماشاءاللہ. 2 بچے کا خرچ آ گیا. 6 بچے ہیں, 6 بچے کم از کم 6 آدمی. الحمدللہ 4 بچے رہ گئے ماشاءاللہ, 4 بچے رہ گئے. ہمارے ہارون بابو نے 2 بچے کا خرچ اٹھایا. اللہ ہارون بابو کی اس دان کو قبول کرے نو. ہارون بابو کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, عہدے میں, دانے دانے میں برکت دے. اللہ ہارون بابو کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صالح مقام عطا فرما دے. آمین بولا دے الحمدللہ. ہے دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ, ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا.
الحمدللہ مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، اور دل والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زمیندار ہے، کوئی مکان والا ہے، کوئی دکان والا ہے، انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے گا، دوسرے بچے کا خرچ اٹھانے والا، ایک اللہ کا چہیتا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ تیار ہو جائیے اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر۔ فیروز اختر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ فیروز اختر، اللہ ہمارے فیروز صاحب کے دان کو قبول کرے نو، اللہ فیروز صاحب کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیتوں کھلیان میں برکت دے، اللہ فیروز صاحب کے ماں باپ کو کربر کر جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دو جان ہوئے گلو ماشاءاللہ، اللہ نے ماسٹر یاسین صاحب، اے نعرے تکبیر، اے ماسٹر یاسین صاحب دو بچے، الحمدللہ اللہ یاسین صاحب کے دان کو قبول کرے نو، یاسین صاحب کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان میں عمل میں کھیت میں کھلیان میں دانے دانے برکت دے، اللہ ماسٹر یاسین صاحب کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ کتنے بچے ہوئے حضرت؟ 5 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، کیا بچے ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ محمد ذکی الدین صاحب، ایک بچے ذکی الدین صاحب، الحمدللہ محمد ذکی الدین صاحب، الحمدللہ نعرے تکبیر۔ محمد ذکی الدین صاحب نے چھٹے بچے کا خرچ اٹھایا، اللہ ذکی الدین بھائی کے دان کو قبول کرے نو، اے اللہ ذکی الدین بھائی کی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں کمائی میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ کتنے بچے ہوئے؟ ارے بولو زور سے بولو، کہاں؟ دیکھو ایک حضرت آئے جلسے میں، ایک نوجوان نے بڑی خدمت کری، نوجوان نے، ارے بولو نا، تو حضرت کا دل خوش ہو گیا، تو حضرت پوچھا کہ بیٹا تے ہمرو بہت خدمت کر لے، بول تور لیے کی دعا کروں؟ وہ لڑکا بولا کچھ کری دا، جے من چھن کری دا۔ تو حضرت پوچھا کہ نہیں بتاؤ بچہ وچہ ہے تم کو؟ بولا نہیں، بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد دے دے گا۔ جلسہ ختم ہو گیا، اے بابو اے بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھیے، جب ہم بولیں گے تب جائیے گا، بیٹھیے وہیں بیٹھیے، مدرسہ کا بچہ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، ہاں چادر رومال لے کر وہیں بیٹھیے۔ حضرت نے کہا کہ اللہ تم کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما دے گا، جاؤ ہم دعا کر دیں گے۔ جلسہ ختم ہو گیا، حضرت چلے گئے، 1 سال گزر گیا، دوسرے سال پھر جلسہ ہوا، پھر حضرت آئے، پھر وہ نوجوان خدمت کرنے آیا، تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بول کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ہم تہجد میں دعا کریں گے، اللہ تیری بیوی کی گود بھر دے گا، جاؤ۔ جلسہ ختم ہو گیا، تیسرا سال حضرت پھر جلسہ میں آئے، وہ نوجوان پھر آیا خدمت کرنے کے لیے، تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بول بیٹی بھلو کی بیٹا بھلو؟ بولے بولا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کہیں نہیں ہو رہی ہے، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ تو حضرت نے پوچھا ارے بیاہ کر لیں سے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں کر لاؤ، بچہ کہاں جاتی ہے؟ ماشاءاللہ 6 جن ہوئے گے لو، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 7ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا، 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ۔ یہ تو 6 بچے ہو گئے الحمدللہ، 7ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا کوئی نوجوان، کوئی سخی، کوئی زمیندار، کوئی دکاندار، کوئی سونے کا مالک، کوئی چاندی کا مالک، کوئی دل والا، کوئی اللہ کا دوست، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا لخت جگر بیٹا ہے، اے انشاءاللہ کوئی ہے اللہ کے رسول کا دیوانہ، کوئی ہے، کوئی عاشق رسول ہے، ایک بچے کا خرچ اٹھا لو انشاءاللہ، 7واں بچہ یہ لاسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ہے کوئی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے بھائی مسلمانوں، یہ 5000 روپے، اے میرا بھائی تیار ہوا، کیا نام بابو؟ آ جائے یہاں، آ جا مسافہ کر لے، آج نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ محمد محفوظ عالم، الحمدللہ اللہ انہیں دان کا قبول کرے رو۔ محمد تنویر عالم، محمد تنویر عالم، 2 آدمی ہوئے نا، 2 ہو گئے ماشاءاللہ، 2 ہو گئے، 7 8 ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ ان دونوں نوجوانوں کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کھلیان میں برکت دے، اللہ ان دونوں کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔
10 میں کتنے کم رہ گئے؟ 2 10 اور 10 عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ দুজন আর দাঁড়িয়ে যাও ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আমি কোচি না আল্লাহর কোরআন কোচে এখানে যেটাই দোয়া হবে এ देखिए हमारे चचा रहे माशाअल्लाह अरे देखिए यार है कि जा रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वे 2 आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई 5000 रुपए वाला है कोई 90 नंबर पे मेरा एक कोई और भाई तैयार हो जा। एक भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह ये देखिए ये आ रहे हैं माशाअल्लाह ये आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर अजमते रसूल माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? मामूद रशीद मास्टर मास्टर आफ्ताब हाँ 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 हमारे मास्टर आफ्ताब साहब हैं अल्लाह मास्टर आफ्ताब साहब के दान को कबूल करे नो अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में घर में बरकत दे अल्लाह मास्टर आफ्ताब साहब के वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे आमीर बोले हयात मामूद रशीद साहब हाँ वालिद साहब वालिद साहब हयात से हैं अल्लाह उनकी उम्र दराजी अता फरमाए अल्लाह इनके वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए माशाअल्लाह नौजवान हो गेलो माशाअल्लाह 10 और 10 मामून रशीद मामूद रशीद साहब मामून रशीद साहब नारे तकबीर ए प्यारी माँ एक शेर सुना दे ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है माशाल्लाह কতজন হলো 10 জন হলো हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी 11 बस एक आदमी लास्टे होगा ये लास्टे होगा इंशाअल्लाह कोई ना कोई सखी तैयार हो जाएगा कोई ना कोई दानी तैयार हो जाएगा। ए मुसलमानों सुनो जो ज़कात नहीं निकालता है जो सदका नहीं निकालता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है फिर अल्लाह उसको फेरा लगवाता है डॉक्टरों के यहाँ अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है बोलिए अरे जोर से बोलो डॉक्टर के यहाँ भेजता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। जनाब कमर साहब तबीयत खराब है आहा ए जनाब भाई कमर साहब तबीयत दलील है उन्होंने एक बच्चे का नाम पेश किया है अल्लाह हमारे कमर साहब की कमर साहब को मुकम्मल शिफाए कामिला शिफाए आजिला शिफाए कुल्ली शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे या अल्लाह दुनिया की वबा से बला से परेशानी से हर मर्ज से अल्लाह उनकी हिफाजत अता फरमा दे आमीन बोले दो। अल्लाह कमर साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। কতজন হলো 11 জন হলো इस्लामी महीने कितने हैं 12 एक आदमी और तैयार हो जाए एक आदमी है कोई है जल्दी तैयार हो जाओ भोजपुरी हम सुना देंगे बेहतरीन भोजपुरी आपको सुना देंगे 12वें नंबर पे एक आदमी एक बच्चे का खर्चे उठाने वाला एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला कोई मर्द मुजाहिद दीन का सिपाही वक्त का नमाजी खाने काबा का हाजी हो मैदान जंग का गाजी हो कोई मुसलमान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चे को हाफिज कुरान हम भी बनाएंगे एक बच्चा मेरा भी दाना खाएगा एक बच्चा मेरा भी खाना खाकर अल्लाह का कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करे देबो ओ 12 नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए कोई इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह एक से एक पैसे वाले जमींदार कोठी वाले बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा
اے نعرے تکبیر. آمین. الحاج محمد شفیق صاحب، الحاج محمد شفیق صاحب نے اپنا نام پیش کیا 12ویں نمبر پہ. اللہ ہمارے حاجی شفیق صاحب کے دان کو قبول کرے نو. اللہ ہمارے حاجی شفیق صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ برکت عطا فرما. اللہ ان کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دو. آمین بولے الحمدللہ. کت جن ہولو؟ 12 جن ہولو. یاد کرو جنگ بدر کو 313. بس یہ لاسٹ آدمی ہوگا الحمدللہ. 13ویں نمبر پہ 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ. ہے کوئی؟ بغیا میں کوئلیا بھورے بھورے. سنیں گے بھوجپوری؟ سنیں گے؟ بغیا میں کوئلیا، ہاں ہاں بغیا میں کوئلیا بھورے بھورے. بغیا میں کوئلیا بھورے بھورے. مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی. بغیا میں کوئلیا بھورے بھورے، مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی. سورج بولے سورج بولے ایک ہم ہی نہیں، سورج بولے ایک ہم ہی نہیں. پڑھے چاند ستارے نبی نبی، پڑھے چاند ستارے نبی نبی. دھرتی پہ نبی جی آوت ہے، دھرتی پہ نبی جی آوت ہے. کعبے کو فرشتے سجاوت ہے، کعبے کو فرشتے سجاوت ہے. سب حور و ملک گائے جھومے، سب حور و ملک گائے جھومے. آمینہ کے دوارے نبی نبی، آمینہ کے دوارے نبی نبی. 13ویں نمبر پہ ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی ماں کا لخت جگر بیٹا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا، وہ ماں جو 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھی ہے، وہ ماں جو 2 سال تک اپنا خون پلائی ہے، وہ ماں جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھائی ہے، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ باپ جو جنت کا دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس ماں باپ کے لیے نوجوانوں 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ جیسا سلوک کرو گے، تیری اولاد تیرے ساتھ ویسا سلوک کرے گی. آج حافظ محمد شریف صاحب مہندر. حافظ محمد شریف صاحب حامل قرآن، حامل قرآن، قاری جناب شریف صاحب دامت برکاتہم. ماشاءاللہ 13ویں نمبر پہ اپنا نام پیش کیا. اللہ حضرت کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عزت میں، عہدے میں، گھر میں، دانے دانے میں برکت عطا فرما دے. اللہ حضرت کے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے. ہمیں بولے الحمدللہ. کت جن ہولو؟ ارے زور سے بولو. 13 ہولو. قرآن میں سجدے کتنے ہیں بیٹو؟ 14. ایک آدمی لاسٹ ہوگا، یہ لاسٹ ہوگا انشاءاللہ. 14ویں نمبر پہ ایک آدمی اور ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا تیار ہو جاؤ. حالانکہ یہ مجمع میرا بھائی تیار ہوا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت رسول. ہاں یہ ہمارے بھائی آ گئے ماشاءاللہ. کیا نام بھائی؟ محمد افسر عالم. ماشاءاللہ جناب بھائی محمد افسر عالم. اللہ ایک بچے کا خرچ افسر بھائی نے دیا ہے. اے اللہ انہاں دانٹا قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت دے. اللہ افسر بھائی کے ماں باپ کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام. توصیف وکیل صاحب نے بھی دیا ہے. اے توصیف وکیل صاحب مہندر پور الحمدللہ. یہ تو 15 ہو گئے، ہم کو 14 چاہیے تھا. یہ 15 ہو گئے، پھر 20 پرانا ہوگا، پھر 20 پرانا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیے نوجوان اٹھ رہا ہے. اچھا اٹھ نہیں رہا ہوگا، وہ اٹھنا چاہ رہا تھا. بولا باپ خطرہ جی بیٹھا. ماشاءاللہ 15 ہو گئے. اللہ سب کے دینے کو قبول فرما لے. آمین بولے گا. اللہ سب کی عمر میں، تجارت میں، کاروبار میں، گھر میں، دانے دانے میں برکت دے. اللہ سب کے ماں باپ کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے. اجے 15 آدمی ہو گئے ماشاءاللہ. اور ایک گزارش کریں گے، یہ 15 لوگوں نے نام لکھایا ہے. ایک گزارش ہے، دیکھو آپ نے یہ قرضہ اللہ کو دیا، ہم کو نہیں دیا، مدرسے کو نہیں دیا. یہ قرضہ آپ نے کس کو دیا ہے؟
من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے۔ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ قرضہ لے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کسی کمی ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ قرضہ پھر مانگ کہہ رہا، اللہ کرے گا کیا؟ اللہ کھانے سے پاک، بچے سے پاک، بیوی سے پاک، گھر سے، اللہ کرے گا کیا؟ اللہ کس کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے؟ ان بچوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ اور قربان جاؤ کہ میرے راستے میں کوئی ہے خرچ کرنے والا جو مجھے قرضہ حسنہ دے دے، پھر اس قرضہ کو ہم پہاڑ بنا کر اسے واپس کر دیں گے۔ سبحان اللہ بولا تھا، اللہ واپس کرے گا۔ محمد صنور، ہاں محمد صنور صاحب، ماشاءاللہ 16ویں نمبر پہ محمد صنور صاحب نے اپنا نام پیش کیا۔ تو اس لیے جو لوگ نام لکھائے ہیں، میں یہی کہوں گا حضرت کو آپ کو ٹوکنے کی ضرورت نہ پڑے، مدرسے والے کو فون کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جلسہ جیسے ہی ختم ہوگا، گھر میں اگر الماری میں ہے تو چابی پہلی فرصت میں لینا ہے، الماری کھول کے پیسہ لا کے پہنچا دینا۔ یہ اللہ کا قرضہ ہے نا بھائی، مان گئے ہم قرضہ رکھ کر مر گئے تو وہاں کیسے دیکھو قرضہ لے؟ نہ وہاں سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ دھان ہے، نہ گیہوں ہے، نہ آٹا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ٹاکا ہے، وہاں کچھ ہے؟ ارے بولو بھائی، وہاں کچھ ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں، میرے بھائیوں، یہ آپ نے قرضہ اللہ کو دیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ قرضہ ہم واپس کریں گے، لیکن پہاڑ بنائیں گے، پہاڑ بنا کر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے، میرے یہاں 10 ہے۔ حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ جو دنیا میں 1 روپے صدقہ کرے گا، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ سوچو 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے لوگ جو دیے ہیں، تو سوچو 1 روپیہ کے بدلہ میں 7 لاکھ ملے گا، تو 10,000 5,000 کے بدلے میں اللہ کتنے لاکھ کروڑ روپیہ دے گا۔ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ 16 ہو گئے، 4 اور آ جائیے، 20 ہو جائیں گے، عدد اچھا رہے گا۔ بس 17ویں نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائیے، بس 5 منٹ کا ٹائم رہ گیا۔ اے ماشاءاللہ، شمشاد بابو، اے دھنسار کا نوجوان ہے شمشاد بابو، الحمدللہ، نعرے تکبیر۔ اللہ اس بچے کی عمر میں، صحت میں، کمائی میں، تجارت میں، کاروبار میں اللہ برکت دے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ 17 ہو گئے۔